Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. کیا واقعی 5 قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نیند نہیں آتی؟ کیا یہ بات سچ ہے، محض ایک معاشرتی قول ہے یا کہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی اشارہ بھی موجود ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب سوشل میڈیا پر مختلف کپشنز اور دعوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوگ کئی باتیں حدیث کے نام پر پھیلا دیتے ہیں، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کو نسبت دینے کے لیے انتہائی مضبوط اور مستند دلیل ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا واقعی کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کے بارے میں فرمایا ہو کہ انہیں نیند نہیں آتی؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی حدیث مستند کتب حدیث میں موجود نہیں۔ نہ صحیح بخاری، نہ صحیح مسلم، نہ سنن نسائی، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، کسی معتبر مجموعہ حدیث میں اس طرح کا کوئی بیان موجود نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اسے ایک معاشرتی مشاہدہ، عوامی تجربہ یا حکیمانہ قول کہا جا سکتا ہے جسے لوگوں نے اپنی زبان اور ثقافت کے مطابق پھیلا دیا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ روایت حدیث نہیں، لیکن اس کا عمومی مفہوم معاشرتی لحاظ سے درست نظر آتا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت میں احساس، جذبات اور قربانی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ذہنی کیفیت کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین مختلف حالات میں بے خوابی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں نیند کے نہ آنے، بے چینی، غم، فکری دباؤ یا دل کی بے قراری کے بارے میں کوئی ذکر موجود ہے؟ تو یقیناً موجود ہے، اور وہ بہت گہرے اور حکیمانہ انداز میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کے خوف اور امید کے ساتھ آہوا و فغاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں۔ یہ آیت اس روحانی بے خوابی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اللہ کی محبت میں پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ نیند سے زیادہ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ خوف اور غم انسان کی نیند چھین لیتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی غم نے انہیں اندر سے تکلیف پہنچائی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ غم انسان کا سکون چھین لیتا ہے، اور خصوصاً عورتیں جو اپنے رشتوں اور تعلقات سے زیادہ مضبوطی سے وابستہ ہوتی ہیں، ان پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو بے خوابی، گھبراہٹ، دل کی بے چینی، غم اور فکر سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں غم اور فکر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غم ایک ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی، تو عام انسان تو اس سے بدرجہ اولی متاثر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم معاشرتی طور پر یہ دیکھیں کہ 5 عورتیں جنہیں نیند نہیں آتی، کن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے وہ عورت ذہن میں آتی ہے جس کے دل پر غم کا بوجھ ہو۔ غم انسان کی سب سے بڑی جسمانی و ذہنی کمزوری ہے۔ مرد بعض اوقات غم کو دبا لیتے ہیں، مگر عورت سوچتی رہتی ہے، بار بار دل میں بات دہراتی ہے، ایک تکلیف کو کئی زاویوں سے محسوس کرتی ہے، اسی لیے غم والی عورت کی نیند سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ مشرقی معاشروں میں عورت کے جذبات کا مرکز اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو عورت کی نیند، بھوک، دل کا سکون سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بار بار سوچتی ہے کہ آخر اس سے کیا غلطی ہو گئی۔ وہ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تیسری قسم کی وہ عورت ہے جو حاملہ ہوتی ہے۔ حمل کے دوران جسمانی تکلیفیں، ذہنی پریشانی، مستقبل کا خوف، درد، جسمانی تبدیلیاں اور ہارمونز کی اتار چڑھاؤ، یہ سب چیزیں بے خوابی کا سبب بنتی ہیں۔ اسلام نے حاملہ عورت کی تکلیف کو بہت عظیم مقام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، جب بچہ جنتی ہے، جب دودھ پلاتی ہے، ہر لمحہ اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ چوتھی قسم وہ عورت ہے جس پر گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں، گھر، بچے، والدین، شوہر، کھانا، صفائی، رشتے، بیماری، مسائل،
हर चीज औरत के जहन पर बोझ डालती है। एक औरत दिन भर काम करती रहती है मगर रात को जब लेटती है तो उसके दिमाग में हजारों ख्यालात दौड़ रहे होते हैं कि कल क्या करना है, कहाँ जाना है, किसकी क्या जरूरत है। जिम्मेदारी का दबाव इसकी नींद को उड़ा देता है। पांचवी कसम वो औरत है जिसका दिल टूटा हो या किसी रिश्ते में धोखा खा चुकी हो। औरत मोहब्बत में, खानदान में, रिश्तों में अपनी जान लगा देती है, मगर अगर कोई दिल बर्दाश्त करने वाली बात हो जाए तो उसके दिल में जो चोट लगती है वो नींद को सबसे पहले मुतासिर करती है। दिल की तकलीफ जिस्म से ज्यादा गहरी होती है और औरत की यही हसास तबीयत उसे बेख्वाबी की तरफ धकेल देती है। अगर हम इस्लामी तारीख और वाकयात में देखें तो कई शख्सियात की बेचैनी और बेख्वाबी ऐसे मौके पर नजर आती है जहां जज्बात शदीद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत खे अलिफ तोए मीम है जब घर के कामों से बहुत ज्यादा थक जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक अजीम जिक्र सिखाया जिसे हम तस्बीह फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जिक्र न सिर्फ जिस्मानी थकन बल्कि जहनी बोझ भी कम करता है। उसी तरह कुरान में हजरत मीम रे ये मीम की हालत बयान की गई है कि जब वो तन्हा थी, खौफजदा थी, बेचैनी का शिकार थी तो अल्लाह ने इन्हें तसल्ली दी, गम ना करो। इससे मालूम होता है कि औरत की बेचैनी अल्लाह के यहाँ भी अहमियत रखती है और वो इसके दिल को तसल्ली देता है। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी बहुत अजीम है। जब इन्हें अपने बेटे को दरिया में डालना पड़ा तो कुरान कहता है कि अगर अल्लाह उनके दिल को मजबूत ना कर देता तो वो बेकरार हो जाती। औरत का दिल बहुत जल्द मुतासिर होता है लेकिन अल्लाह उसे कुव्वत देता है। बेख्वाबी के रूहानी इलाज की बात करें तो कुरान में बहुत सी आयत दिल को सुकून देती हैं। आयत अल-कुरसी, सूरत अल-नास, 3 कुल, सूरत मुजम्मिल की इब्तिदाई आयत, सूरत रहमान, ये सब दिल के बोझ को कम करती हैं। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो बेख्वाबी, खौफ और बेचैनी के लिए बहुत मुअस्सर हैं। जब इंसान तस्बीह फातिमा पढ़कर सोता है तो दिल पर सुकून उतरता है और ये तिब्बी माहिरीन भी मानते हैं कि पुरसुकून जहन ही पुरसुकून नींद देता है। खुलासा ये है कि अगरचे 5 औरतों को नींद नहीं आती, कोई हदीस नहीं, लेकिन मुआशरती और नफ्सियाती हकीकत के एतबार से ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। औरत के दिल की नरमी, जज्बाती फितरत, मोहब्बत की शिद्दत, जिम्मेदारियों का दबाव और रिश्तों का हसासपन, ये सब अवामिल इसकी नींद को मुतासिर करते हैं। इस्लाम ने औरत के गम, तकलीफ और बेचैनी को कम करने के लिए जिक्र, दुआ, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल को बेहतरीन हल करार दिया है। अल्लाह दिलों का मसकन है, वो दिलों के जख्मों को भर देता है। हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि नींद में मुश्किल हो तो कुरान की रोशनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मदद ले। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर ये इल्मी और रूहानी गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इस फायदेमंद गुफ्तगू से मुस्तफीद हो सकें। आपका एक लाइक हमें मजीद तहकीक और मेहनत करने का हौसला देता है। अल्लाह आपके दिलों पर सुकून नाज़िल करे, आपके गम दूर करे, आपको ज़हनी सुकून और मीठी नींद अता फरमाए। आमीन।